بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توہین رسالت کی سزا۔ توہین رسالت کی سزا کا جو قانون ریاست پاکستان میں نافذ ہے، اس کا کوئی ماخذ قرآن و حدیث میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قانون کہاں سے اخذ کیا گیا؟ اس سوال کے جواب میں بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ مائدہ کی آیات 33-34 سے ماخوذ ہو سکتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مائدہ کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے محاربہ اور فساد فی الارض کی سزا بیان فرمائی ہے، اور اس کے رسول کی توہین و تحقیر بھی محاربہ ہی کی ایک صورت ہے۔ آیات یہ ہے: انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان نقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں، یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں، یا انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لے۔ سو ان پر زیادتی نہ کرو، اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ توہین رسالت کی سزا کا جو قانون ریاست پاکستان میں نافذ ہے، اس کا کوئی ماخذ قرآن و حدیث میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس قانون کے ماخذ سے متعلق دوسرے نقطۂ نظر کی طرح یہ رائے بھی ہمارے نزدیک محل نظر ہے۔ اولاً اس لیے کہ آیات میں یحاربون کا لفظ ہے۔ یہ لفظ تقاضا کرتا ہے کہ آیات میں جو سزائیں بیان ہوئی ہے وہ اسی صورت میں دی جائے جب مجرم سرکشی کے ساتھ توہین پر اصرار کرے، فساد انگیزی پر اتر آئے، دعوت، تبلیغ، تلقین و نصیحت اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے، بلکہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آدمی الزام سے انکار کرے یا اپنی بات کی وضاحت کر دے اور اس پر اصرار نہ کرے تو لفظ کے کسی مفہوم میں بھی اسے محاربہ یا فساد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ثانیاً اس لیے کہ اقرار و اصرار کے بعد بھی مجرم قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے توبہ اور رجوع کر لے تو قرآن کا ارشاد ہے کہ اس پر حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ توبہ کر لینے والوں کو یہ سزائیں نہیں دی جا سکتی۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ کارروائی سے پہلے انہیں توبہ و اصلاح کی دعوت دینی چاہیے اور بار بار توجہ دلانی چاہیے کہ وہ خدا و رسول کے ماننے والے ہیں تو اپنی عاقبت برباد نہ کرے، اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور ماننے والے نہیں ہیں تو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرے، اس جرم میں تشنیع سے باز آ جائے۔ ثالثاً اس لیے کہ آیت کی روح سے یہ ضروری نہیں کہ انہیں قتل ہی کیا جائے، اس میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات تقاضا کرتے ہوں تو عدالت اسے کم تر سزا بھی دے سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ اس وقت جو قانون نافذ ہے، اس میں کوئی بھی اس میں ملحوظ نہیں رکھی گئی۔ وہ مجرد شہادت پر سزا دیتا ہے، اس میں انکار یا اقرار کو بھی وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کا آیت تقاضا کرتی ہے۔ سرکشی اور اصرار بھی ضروری نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ اور اس کے نتیجے میں توبہ اور اصلاح کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی روح سے قتل کے سوا کوئی دوسری سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ علماء اگر آیت محاربہ کو قانون کا ماخذ مان کر اس کے مطابق ترمیم کے لیے راضی ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔
اس کے نتیجے میں وہ تمام اعتراضات ختم ہو جائیں گے جو اس وقت اس قانون پر کیے جا رہے ہیں۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ موت کی سزا کسی شخص کو دو ہی صورتوں میں دی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے، دوسرے یہ کہ ملک میں فساد برپا کرے اور لوگوں کی جان، مال اور آبرو کے لیے خطرہ بن جائے۔ آیت محاربہ کے مطابق ترمیم کر دی جائے تو قرآن کا یہ تقاضا پورا ہو جائے گا۔ پھر یہی نہیں، قانون بڑی حد تک اس نقطۂ نظر کے قریب بھی ہو جائے گا جو فقہ اسلامی کے جلیل القدر امام ابو حنیفہ اور جلیل القدر محدث امام بخاری نے اختیار فرمایا۔ ہمارے نزدیک یہی نقطۂ نظر اس معاملے میں قرین ثواب ہے۔ ریاست پاکستان میں احناف کی اکثریت ہے، لیکن باعث تعجب ہے کہ قانون سازی کے موقع پر ان کی رائے یکسر نظر انداز کر دی گئی ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ موجودہ قانون قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے اور فقہائے احناف کی رائے کے بھی خلاف ہے، اس لیے لازماً تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ توہین رسالت کی سزا کے جو واقعات بالعموم نقل کیے جاتے ہیں، ان کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے۔ ابو رافع ان لوگوں میں سے تھا جو غزوہ خندق میں قبائل کو مدینے پر چڑھا لانے کے مجرم تھے۔ ابن اسحاق کے الفاظ میں فی من حزب الاحزاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن اشرف کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد اس نے مکہ جا کر قریش کے مقتولین کے مرثیے کہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی۔ مسلمان عورتوں کو نام لے کر تشبیب لکھی اور مسلمانوں کو اذیت پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں رہتے ہوئے آپ کے خلاف لوگوں کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بعض روایتوں کے مطابق آپ کو دھوکے سے قتل کر دینا چاہا۔ عبداللہ بن خدل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک انصاری اور ایک مسلمان خادم بھی تھا۔ رستے میں حکم عدولی پر اس نے خادم کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔ پھر یہی نہیں یہ تینوں خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود آپ کی تکذیب پر مصر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ رسولوں کے براہ راست مخاطبین عذاب کی زد میں ہوتے ہیں، چنانچہ معاندت پر اتر آئے تو قتل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ یہ محض توہین کے مجرم نہیں تھے، بلکہ ان سب جرائم کے مرتکب بھی ہوئے تھے، لہٰذا انہی کی پاداش میں قتل کیے گئے۔ عبداللہ بن خطل ایک خونی مجرم تھا، اس کے بارے میں اسی بنا پر حکم دیا گیا کہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح کے مجرم تھے جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہوا ہے۔ خدا کے پیغمبر سے مسلمانوں کو برگشتہ اور بدگمان کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ بالکل برباد کر دینے کے لیے یہ ان کی خانگی زندگی کے بارے میں افسانے تراشتے، بہتان لگاتے اور اسکینڈل پیدا کرتے تھے، ازواج مطہرات سے نکاح کے ارمان ظاہر کرتے تھے، مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں اڑاتے تھے۔ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھی تو ان کے در پہ آزار ہوتے اور اس پر گرفت کی جاتی، تو اس طرح کے بہانے تراش کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر ان سے فلاں بات معلوم کرنا چاہی تھی۔ ان کے بارے میں یہ سب چیزیں قرآن کے ارشادات سے بھی واضح ہے اور روایتوں میں بھی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ مسلمان عورتیں اپنی کوئی چادر اوپر ڈال کر باہر نکلیں تاکہ لونڈیوں سے الگ پہچانی جائے، اور ان کو ستانے کے لیے اس طرح کے بہانے نہ تراش سکے۔ نیز فرمایا کہ یہ اشرار بھی متنبہ ہو جائے کہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔
لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا خذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ منافق اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ ان کے علاوہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں وہ اگرچہ سند کے لحاظ سے ناقابل التفات ہے، لیکن بالفرض ہوئے ہو تو ان کی نوعیت بھی یہی سمجھنی چاہیے کہ منکرین کے سب و شتم سے ان کی معاندت پوری طرح ظاہر ہو جانے کے بعد رسولوں کی تکذیب کا وہ قانون ان پر نافذ کر دیا گیا جو قرآن میں ایک سنت الہی کی حیثیت سے مذکور ہے۔ بعض مقتولین کے خون کو ہدر قرار دینے کی وجہ بھی یہی تھی۔ لا يقتل مسلما بکافر، اسی کا بیان ہے۔ علماء ان حقائق سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اصرار ہے کہ ان واقعات سے وہ توہین رسالت کا قانون اخذ کریں گے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس قصے سے بھی استدلال کرنا چاہے جو سیدنا عمر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرنے پر انہوں نے ایک شخص کی گردن اڑائی دی تھی۔ ہمارے علماء یہ واقعہ ممبروں پر سناتے اور لوگوں کو بالواسطہ ترغیب دیتے ہیں کہ توہین رسالت کے مرتکبین کے ساتھ وہ بھی یہی سلوک کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے پہلے، دوسرے، یہاں تک کہ تیسرے درجے کی کتابیں بھی اس واقعے سے خالی ہے۔ ابن جریر طبری ہر طرح کی تفسیری روایتیں نقل کر دیتے ہیں، مگر انہوں نے بھی اسے قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ یہ ایک غریب اور مرسل روایت ہے جسے بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں نقل ضرور کیا ہے، لیکن جن لوگوں کو علم حدیث سے کچھ بہرہ حاصل ہے انہوں نے وضاحت کر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی سند بالکل واہی ہے، اور ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم کی سندوں میں بھی اس کا راوی ابن لہیعہ ضعیف ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ مفسرین سورہ نساء کی آیت 65 کی شان نزول کے طور پر یہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نساء کی یہ آیت اگرچہ کسی شان نزول کی محتاج نہیں، تاہم جو واقعہ امام بخاری اور دوسرے ائمہ محدثین نے اس کی شان نزول کے طور پر بیان کیا ہے اور جسے مفسرین بالعموم نقل کرتے ہیں، وہ اس واقعے کے برخلاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر کا ایک انصاری سے پانی پر اختلاف ہو گیا۔ معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ زبیر اپنے کھیت کو سیراب کر کے باقی پانی اس کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس پر انصاری نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، اس لیے نہ کہ زبیر آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہے۔ یہ صریح بے انصافی اور اقربا پروری کا اتہام اور انتہائی گستاخی کی بات تھی۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر آپ نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنی بات مزید وضاحت کے ساتھ دہرا دی اور فرمایا کہ کھیت کی منڈیر تک پانی روک کر باقی اس کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ علماء کو حسن انتخاب کی داد دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور رافت و رحمت کی یہ روایات تو انہوں نے نظر انداز کر دی، درحالانکہ یہ بخاری و مسلم میں مذکور ہے، اور حضرت عمر کے گردن مارنے کی ضعیف اور ناقابل التفات روایت ہر جگہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ توہین رسالت کی سزا کے بارے میں جمہور فقہا کی رائے کیا خاص اس سزا سے متعلق قرآن و حدیث کے کسی حکم پر مبنی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس کی بنا ارتداد اور ذمیوں کے لیے نقض عہد پر قائم کی گئی ہے۔ فقہا یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرے گا تو مرتد ہو جائے گا، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔
اسی طرح غیر مسلم ذمی اس کا مرتکب ہوگا تو اس کے لیے عقد ذمہ کی امان ختم ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت 29 میں غیر مسلم اہل کتاب کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے محکوم اور زیر دست بن کر رہنے کے لیے تیار نہ ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی ذمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب و شتم کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے اور محکوم اور زیر دست بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فقہ اسلامی میں اس استدلال کی ابتدا غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے ہوئی ہے۔ ان کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نبیوں میں سے کسی دوسرے نبی پر سب و شتم کرے گا وہ رسول اللہ کی تکذیب کا مرتکب ہوگا۔ یہ ارتداد ہے جس پر اس سے توبہ کا تقاضا کیا جائے گا۔ اگر رجوع کر لیتا ہے تو چھوڑ دیا جائے گا اور نہیں کرتا تو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح غیر مسلم معاہدین میں سے کوئی شخص اگر معاند ہو کر رسول اللہ یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعلانیہ سب و شتم کرتا ہے تو عہد ذمہ کو توڑنے کا مجرم ہوگا، تم اسے بھی قتل کر دو گے۔ فقہا کے نزدیک سزا کی بنیاد یہی ہے، لیکن قرآن و حدیث پر تدبر سے واضح ہو جاتا ہے کہ دور صحابہ کے بعد یہ بنیاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میزان اور برہان میں پوری طرح مبرہن کر دیا ہے کہ ارتداد کی سزا انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست اتمام حجت کیا اور آپ پر ایمان لانے کے بعد وہ کفر کی طرف پلٹ گئے۔ ان کے بارے میں خدا کا فیصلہ یہی تھا کہ اگر کفر پر قائم رہیں گے تو اس کی سزا بھی موت ہے، اور ایمان لے آنے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کریں گے تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو، انہی سے متعلق ہے۔ ان کے لیے سزا اس سنت الہی کے مطابق مقرر کی گئی تھی جو قرآن میں رسولوں کے براہ راست مخاطبین سے متعلق بیان ہوئی ہے۔ زمانہ رسالت کے بعد پیدا ہونے والے مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نقض عہد کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اب دنیا میں نہ کوئی ذمی ہے نہ کسی کو ذمی بنایا جا سکتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 29 اتمام حجت کے اسی قانون کی فرع ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ چنانچہ منکرین حق کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں مفتوحین پر جزیہ عائد کر کے انہیں محکوم اور زیر دست بنا کر رکھنے کا حق بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ قیامت تک کوئی شخص اب نہ دنیا کی کسی قوم پر اس مقصد سے حملہ کر سکتا ہے اور نہ کسی مفتوح کو محکوم بنا کر اس پر جزیہ عائد کرنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ مسلمان ریاستوں کے غیر مسلم شہری نہ اصلاً مباح دم ہے نہ ذمی ہے اور نہ کسی امان کے تحت رہ رہے ہیں جس کے اٹھ جانے کی صورت میں ان کے بارے میں قتل کا حکم دیا جائے۔ یہ سب چیزیں اب قصہ ماضی ہے، انہیں کسی لحاظ سے بھی بنائے استدلال نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بعد دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، ایک یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی جائے اور تعزیر کے طور پر کوئی سزا مقرر کر دی جائے، دوسرے یہ کہ سورہ مائدہ کی آیات 33-34 کو قانون سازی کی بنیاد بنایا جائے۔ یہی دوسری صورت ہے جس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ مائدہ کی ان آیتوں کو بنیاد بنا کر قانون سازی کی جائے گی تو یہ تین چیزیں لازماً ملحوظ رکھنا ہوگی۔ قرآن کے الفاظ اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ توہین کے مرتکب کو توبہ و اصلاح کی دعوت دی جائے گی اور بار بار توجہ دلائی جائے گی کہ وہ خدا اور رسول کا ماننے والا ہے تو اپنی عاقبت برباد نہ کرے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور ماننے والا نہیں ہے تو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرے اور اس جرم میں تشنیع سے باز آ جائے۔
اس کے خلاف مقدمہ صرف اس صورت میں قائم کیا جائے گا جب وہ توبہ اور رجوع سے انکار کر دے، سرکشی کے ساتھ توہین پر اصرار کرے، فساد انگیزی پر اتر آئے، دعوت، تبلیغ، تلقین و نصیحت اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے بلکہ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے۔ سزا میں گنجائش رکھی جائے گی کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات تقاضا کرتے ہوں تو قتل جیسی انتہائی سزا کے بجائے اسے کوئی کم تر سزا بھی دی جا سکتی ہے۔